لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب هو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. میرے محترم ایمانی بھائیوں، بزرگ اور دوستوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور رمضان کی دولت بھی عطا فرمائی۔ اس رمضان کے آخری عشرے کے بالکل آخری پڑاؤ میں ہم لوگ ہیں اور یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی، جن لوگوں نے جتنی ہمت کی، ارادے کیے، انہوں نے اتنے زیادہ نیک اعمال کیے، روزے کا اہتمام کیا، تراویح پڑھی، زکوٰۃ نکالی، صدقہ و خیرات کیے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کے لیے اب یہ آخری موقع ہے، بالکل رمضان کے آخری عشرے کی بھی بالکل بس 2 راتیں باقی رہ گئی ہیں۔ ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف پورے طور پر متوجہ ہو جائیں۔ جن بھائیوں سے کچھ کوتاہی ہو گئی ہے رمضان میں، وہ اپنی کوتاہی پر شرمندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر لیں، کیونکہ یہ راتیں اور یہ رحمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والے انعامات کا مہینہ شاید آئندہ سال ہمیں ملے نہ ملے، ہمیں پتہ نہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگ اور دوستوں، ایک بات بہت اچھی طرح سمجھنے کی ہے۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے اور عالم گزرے۔ انہوں نے الوداع جمعہ میں ایک مرتبہ تقریر فرمائی تھی اور اس میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اسی کی روشنی میں میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ دیکھیے، یاد رکھیے کہ اسلام میں 2 روزے، ایک تو وہ روزہ ہے جو رمضان میں ہم لوگ
رکھتے ہیں اور ہم لوگوں نے رکھا اور رکھ رہے ہیں۔ یہ چھوٹا روزہ ہے، یہ طلوع صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور آفتاب کے ڈھلنے پر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کی افطاری ہم کس چیز سے کرتے ہیں؟ کھجور سے، پانی سے اور اللہ تعالیٰ کی دیگر دی گئی روزی سے ہم افطار کرتے ہیں۔ ایک روزہ اس سے بھی بڑا ہے، وہ کون سا روزہ ہے؟ بہت سے لوگوں کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ شب قدر کے دن کے روزے کی شاید بات ہو رہی ہے، یا پھر عید کے بعد جو 6 دن شوال کے روزے رکھے جاتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، یا کسی اور نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں، اس سے بھی بڑا روزہ اسلام کا روزہ ہے، اسلام کا روزہ۔ اس روزے میں جس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے حکم پر، اور اس کی طرف سے ملنے والے انعام کی لالچ میں، ثواب کی امید میں، کوئی کسی ادنا سے ادنا مسلمان سے جو روزے سے ہو کہتے ہیں کہ صاحب آپ ایک گھونٹ پانی پی لیجیے، نہیں پی سکتا ہے، نہیں پیے گا، اس کا ایمان اس کو روکے نہیں، میں روزے سے ہوں اور اس روزے پر اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں، مجھے انعام دیں، میں کیسے چھوڑ دوں؟ اتنی قیمتی چیز ہے میرے پاس، تم کہہ رہے چھوڑ دو، توڑ دو روزے کو، روزہ نہیں توڑ سکتا۔ آخر کون سی چیز اسے روکتی ہے؟ تنہائی میں ہے، پانی پی سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے روزے کو پورا کرتے ہیں، ہونٹ سوکھ جاتے ہیں۔ یہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کا دھیان، اللہ کا تقویٰ، جو روزے کا مقصد ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا خیال پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا لحاظ اور دھیان پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر، اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی باتوں سے روکتا ہے۔ جبکہ جتنی بھی چیزیں روزے میں ہم لوگ جن سے پرہیز کرتے ہیں وہ سب حلال ہے، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، بیوی کے پاس جانا حلال ہے۔ تو جب اللہ کے حکم پر ہم اس چھوٹے روزے میں حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں تو وہ بڑا روزہ جو انسان کے بالغ ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور انسان کی موت پر ختم ہوگا، اسلام کا روزہ، اس اسلام میں جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے ان سے انسان ہمیشہ اپنے آپ کو بچاتا رہے، پرہیز کرتا رہے۔ اور اگر روزہ رکھے گا اس روزے کو، جو کوئی مومن اپنی زندگی میں حرام سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا روزہ افطار کرائیں گے۔ اس کی موت کے وقت قبر میں جائے گا اور حشر میں اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اس کو حوض کوثر کا جام پلایا جائے گا اور اس سے وہ روزہ افطار کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ سرخرو ہوگا، کامیاب ہوگا۔ میرے بھائیوں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہی کانوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ کیا کیا چیزیں حلال ہیں قرآن و حدیث میں بتا دی گئی، کیا کیا چیزیں حرام ہیں قرآن و حدیث میں تفصیل سے بتا دی گئی۔ شرک کرنا حرام ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، رشوت کھانا حرام ہے، کسی محرم کو ناجائز دیکھنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، کسی کی چغلی کرنا حرام ہے۔ ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں بھی اور پھر اس کی تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کر دی۔ تو ظاہر ہے کہ مومن حلال کے دائرے میں رہے گا اور حرام سے بچے گا۔ اللہ نے صرف کلیئر پہلے سے بتا دیا، اور ان دونوں کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبَهَاتٌ جو مشتبہ ہیں، جن کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم
کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، شک ہو رہا ہے، ہمارے دل میں شک پیدا ہو رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، جو ان مشتبہ چیزوں سے بچے گا، پرہیز کرے گا۔ دل سب سے بڑا مفتی ہے، حدیث میں کہا گیا ہے استفتی قلبک، اگر کوئی بات کھٹکے تو دل سے فتویٰ پوچھو۔ دل اگر کہے کہ نہیں بھائی گڑبڑ معاملہ ہے، کسی عالم سے پہلے پوچھ لو، کسی مفتی سے پہلے پوچھ لو، اس کے بعد کرنا، تو رک جاؤ، جب تک تحقیق نہ کر لو اس کام کو نہ کرو۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، جو مشتبہ چیزوں سے بھی بچتا رہا تو اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا لیا، محفوظ کر لیا، اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیا، اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لیا۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، اور جو مشتبہ چیزوں میں داخل ہو گیا، اس کو خیال نہیں ہے، دھیان نہیں ہے، بس کوئی بھی چیز آ گئی کھا لیا، کوئی بھی چیز مل گئی لے لیا، کہیں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اٹھا لیا، ناجائز کسی کا مال لے لیا، تحقیق نہیں ہے کہ یہ چیز میرے لیے حلال ہے کہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز کہیں دعوت ہو گئی چلے جائے، کوئی احتیاط نہیں، کوئی پرہیز نہیں، تو خطرہ اس بات کا ہے کہ جو مشتبہ چیزوں میں پڑ جائے گا وقع فی الحرام، و حرام میں مرتکب ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، خطرہ اس بات کا ہے۔ اور اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ دیکھو کوئی شخص کا راعی یرعی حول الحمى، کوئی چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے اور کسی بادشاہ کی چراگاہ ہے، اس میں گھسنا دوسرے کے لیے منع ہے، اس میں کوئی انٹری کرے گا تو سزا ہوگی۔ اب وہ ایک دم بالکل قریب جا کے چرا رہا ہے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ آنکھ لگ جائے اور کوئی بکری اس کی اس چراگاہ میں داخل ہو جائے۔ تو فرمایا الا وان لكل ملك حما، سن لو کہ ہر بادشاہ کی خاص چراگاہ ہوتی ہے، اس کی باؤنڈری ہوتی ہے، اس کے گھر کی وال ہوتی ہے، اس کے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہے دوسرے کو، عام آدمی کو۔ الا وان حمى الله محارمه، اور اللہ تعالی کی جو چراگاہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے وہ باؤنڈری کھینچ دی ہے، اس کے اندر تم کو نہیں آنا ہے۔ تو اب مشتبہ چیزوں کے آدمی قریب نہ جائے، قریب جائے گا تو خطرہ اس بات کا ہے کہ حرام میں وہ حرام کا ارتکاب کر بیٹھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اور روایت میں تعیس عبد الدینار والدرہم، ہاں اسی روایت کا آخری ٹکڑا یہ ہے الا وان فی الجسد لمضغہ، سن لو کہ جسم کے اندر، ہمارے اس 5 فٹ جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، جسم کے سب پارٹس اور اعضاء ٹھیک ہیں، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جائے، برباد ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اور سن لو کہ وہ دل ہے۔ ہم دل کو اللہ کی محبت سے آباد کریں، اپنے دل میں اللہ کا خیال پیدا کریں، اس کا تقوی پیدا کریں، اس کا لحاظ پیدا کریں۔ دل اگر ہمارا دل بن جائے گا، جس دل صحیح ہو جائے گا تو تمام اعضاء صحیح ہو جائے گا، پھر نہ ہاتھ کسی پر ناجائز اٹھے گا، نہ قدم حرام کی طرف بڑھیں گے، اور نہ آنکھیں حرام چیز کو دیکھیں گی۔ دل ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ اور انبیاء آتے تھے، دلوں پر محنت کرتے تھے، دلوں کا تزکیہ فرماتے تھے، دلوں کو مانچ کر صاف کرتے تھے، شرک کی اور کفر کی گندگیوں کو نکالتے تھے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، تو یہ جو اسلام کا روزہ ہے، جو بڑا روزہ ہے، اس کا ہر ایک مومن کو خیال رکھو، کیونکہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ کوئی شخص آزاد نہیں میرے بھائی، اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہی ہے امتحان کے لیے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور قیامت بدلے کی جگہ ہے، جزا کی جگہ۔ یہاں عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور وہاں حساب ہوگا، عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا، آگے آ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی روایت ہے، اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی، انہوں نے بھی اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور بڑے عالم ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، ان کے موڑے پر شفقت سے ایسے ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ دیکھو اگر تم سے ہو سکے تو دنیا میں ایسے رہنا، ایسی زندگی گزارنا، ان کی دنیا کا انک غریب، جیسے کہ پردیسی رہتا ہے اور وہاں جو سبیل یا کوئی مسافر ہے۔ پردیسی اور مسافر کیسے رہتا ہے؟ آپ کو یہاں سے مثال کے طور پر کلکتے جانا ہے تو آپ مختصر سا سامان لیں گے، ایک جوڑا کپڑا لے لیں گے، پینے کا پانی لے لیں گے، جتنا زیادہ سفر راستے میں جتنی چیز کی ضرورت نہیں لیں گے، آپ پورا گھر اٹھا کے نہیں لے جائیں گے۔ اسی طریقے سے دنیا میں آدمی دنیا کی محبت کو اپنے دل میں پال کے نہ رکھے، ہر وقت یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ ہم مسافر ہیں بھائی، کس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے گا اور ہم کو جانا پڑے گا، ہمیں نہیں معلوم۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں کس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ تو آدمی کیوں غفلت میں زندگی گزارے؟ جاگ کر زندگی گزارے، اللہ کی عبادت میں زندگی گزارے، فرائض کا اہتمام کرے، رمضان کے روزوں کو رکھے، زکوٰۃ نکالے، حج فرض ہو جائے تو حج کرے، تاخیر نہ کرے۔ مر جائے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھ ہوگی، ایک فریضے کو تم نے کیوں نہیں ادا کیا؟ وہاں بہانے نہیں چلیں گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس لیے ہم سبوں کو نبی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ کوئی مسافر رہتا ہے اور کوئی پردیسی اور اجنبی رہتا ہے۔ دنیا سے دل نہ لگاؤ، رہو دنیا میں، دل مت لگاؤ، دل اللہ سے لگاؤ، دل اس کے نبی سے لگاؤ، دل آخرت سے لگاؤ، دل جنت سے لگاؤ، اس کا شوق کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ دیکھو اگر تم شام کرو تو پھر صبح کا انتظار مت کرو، پتہ نہیں صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جو عبادت کرنا ہے کر لو، رات کی عبادت کو صبح پر مت چھوڑو کہ صبح میں عشاء کی قضا کر لیں۔ رات میں سوتے سوتے موت آ جائے تمہیں معلوم نہیں، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو۔ اور اپنی صحت کے زمانے میں اتنے نیک اعمال کر لو، اتنی نیکیاں جمع کر لو جو تمہارے بڑھاپے میں اور بیماری کے زمانے میں کام آئے۔ اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو، آنکھ کھلی ہوئی ہے، سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے اچھے سے، کڈنیاں کام کر رہی ہیں، اس کو غنیمت سمجھو۔ اور اس صحت کے زمانے میں زندگی میں اتنی نیکیاں کر لو، جمع کر لو اپنے میزان عمل میں کہ کل موت کے بعد تمہارے کام ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلام کا یہ جو بڑا روزہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری، زہد کی زندگی، تقوی کی زندگی اور احتیاط کی زندگی، اس زندگی کو ہم سبوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاملے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، قرآن اور حدیث کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، علماء حق سے اپنا رابطہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ زمانہ میرے بھائیوں بہت چالیں چل چکا ہے، اپنی باطل طاقتیں اپنی سازشوں میں لگی ہوئی ہیں اور فتنوں کا زمانہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہم سبوں کو بہت زیادہ چوکنا ہو کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ غفلت کی زندگی بالکل ہمارے لیے روا نہیں ہے۔ اگر ہم خدا نخواستہ ہم نے اپنے دین کی پرواہ نہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کی پرواہ نہ کی، شریعت کا خیال نہیں کیا، یوں ہم نے سمجھا کہ رمضان آیا ہے چلو اس میں تو کر لینا ہے اور اس کے بعد رمضان گزر جائے گا تو پھر چلو جب تک زندگی ہے دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ میرے بھائی، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، جو جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو مر کے دے، نہ مانو تو کر کے دے۔ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دے۔ یقین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے یقین کو مضبوط کریں، ایمان کو مضبوط کریں اور حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے نیک اعمال کی ڈھال لے کر اور ہر اعتبار سے تیار رہ کر عزت کے ساتھ، سرخروئی کے ساتھ سر کو بلند کر کے جینے کی ضرورت ہے۔ اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر ہمیں جو جمہوری حقوق ہیں
ان حقوق کو ہم حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی جو الیکشن آنے والا ہے، اس سلسلے میں تمام ہندوستان کے بڑے بڑے علماء اور جتنے ہمارے قائدین ہیں اور رہبر ہیں، سب کی طرف سے اپیل آ رہی ہے کہ اس الیکشن میں، اپیل یہ ہے، اس کو غور سے سن لیجئے، کہ پارلیمانی الیکشن جو 2024 کا ہے وہ پورے ملک میں کئی مرحلوں میں ہونے جا رہے ہیں۔ فرقہ پرستوں کی شرح انگیزی عروج پر ہے۔ منصوبہ بند سازش کے تحت وطن عزیز ہندوستان کی جمہوریت اور دستور ہند کے خاتمے کی پوری تیاری کی جا چکی ہے۔ ملک کے موجودہ سیاسی حالات بتا رہے ہیں کہ یہ فرقہ پرست اگر تیسری بار برسر اقتدار آتے ہیں تو یہ الیکشن آخری الیکشن ہوگا۔ سی اے نافذ ہو چکا ہے، NRC ہوگا اور پورے ملک میں یکساں سول کوڈ جیسے خطرناک قانون نافذ کیے جائیں گے، جن کے بھیانک نتائج سے ہم بھی واقف ہیں۔ نہ مسجد و مدرسہ اور نہ خانقاہ و درگاہ محفوظ رہیں گے اور نہ ہی ہمارا ووٹنگ کا حق باقی رہے گا۔ ایسے پرفتن حالات میں ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ اس ضمن میں یہ جو ہدایات دی جا رہی ہیں اس کے مطابق ہم اس الیکشن میں اپنی حکمت عملی اور اپنی رننیتی کو تیار کریں۔ نمبر 1، مسجد کو مرکز بنا کر ووٹنگ کے دن نماز فجر کے بعد سے ووٹنگ کی ترغیب دلائیں۔ ہر شخص جو 18 سال کا ہو چکا ہے، بچہ بچی کو ووٹ کرے۔ یہ ہمارا دینی ذمہ داری بھی ہے، شرعی ذمہ داری ہے اور ملکی حق ہے، جمہوری حق ہے، ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ جب صحیح حاکم کا ہم انتخاب کریں گے، اس کے لیے ایک کوشش جو ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ نتیجہ نکالنے والا اللہ ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کب کس کو ہٹا دے، کب کس کو بیٹھا دے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ مایوس نہ ہو کر عمل کے میدان میں اترنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کی 100% ووٹنگ کو ممکن بنانا، 100% ووٹنگ کو ممکن بنانا۔ نمبر 3، مسلم خواتین کی بھی 100% ووٹنگ کے لیے بیداری لا کر ووٹنگ کرانا۔ ہر گھر میں ہم یہ بات چلائیں کہ بھائی ہم جب صحیح ہم اپنا حق استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے کیا بعید ہے اس کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ فرقہ پرستوں کو ہٹا دے اور ملک میں اللہ تعالیٰ امن و امان بحال کرے۔ جب صحیح لوگ بیٹھیں گے تو ہم اپنے دین کو بھی صحیح سے دین پر عمل کر سکیں گے اور آزادی کے ساتھ جی سکیں گے اور سکون کی زندگی ہم جی سکیں گے، ورنہ تو پھر مسائل بہت زیادہ ہیں۔ اسی طریقے سے جمعے کے خطبوں میں، عید الفطر میں، اجتماعات میں، کہیں بھی جو لوگوں کی محفلیں ہوتی ہیں اس میں بھی 100% ووٹنگ کا بار بار ذکر کرنا، اور جو مسجد کے ائمہ ہیں اور بستی کے اور علاقوں کے ذمہ داران ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، تنظیمیں ہیں، سب کے سربراہوں کو چاہیے کہ اپنا دستوری حق سمجھتے ہوئے اور ملک و ملت کی فکر کرتے ہوئے 100% ووٹنگ کو ممکن بنائیں۔ خواتین کی ووٹنگ کے لیے جو پڑھی لکھی خواتین ہیں وہ اس میں ایکٹیو ہوں اور تمام خواتین کو متوجہ کریں۔ ووٹ ڈالنے کے بعد جو سلپ ملتی ہے اس کے متعلق بیداری پیدا کرنا، ہر طرح کے لالچ سے بے نیاز ہو کر ملک و ملت کی خاطر جدوجہد کرنا۔ یہ دیکھیے پوائنٹ کی بات، ہر طرح کے لالچ سے بے نیاز ہو کر ملک و ملت کی خاطر جدوجہد کرنا۔ میرے بھائی، اس مرتبہ جتنی بھی پرانی ہماری بچکانہ سوچیں تھیں 500 میں بک جا رہے ہیں، 200 میں بک جا رہے ہیں، جی اب یہ سب مت کیجیے۔ پورا آپ کا داؤں، آپ کا گھر داؤں پہ لگنے جا رہا ہے، آپ کا علاقہ داؤں پہ لگنے جا رہا ہے۔ اب بکنا چھوڑ دیے اور یہ سمجھیے کہ یہ الیکشن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جس سلسلے میں سب کی رائے ہوگی، متحد ہو کر، یکجٹ ہو کر سب کو ووٹ ڈالنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی اپنی چیزیں، یہاں سے میرا مفاد ہے، یہ فلاں نیتا فلاں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے۔ جس سلسلے میں سب کی رائے ہو جائے، متحد ہو کر ووٹ کریں۔ ابھی بھی ہم متحد نہیں ہوں گے میرے بھائی، تو جب خدا نخواستہ حالات خراب ہوں گے تو کوئی نہیں دیکھے گا کہ آپ کس کاسٹ کے ہیں اور کس مسلک کے ہیں اور کیا آپ کا کیا نظریہ ہے، کوئی چیز کام نہیں ہے۔ ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا مذہب ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے۔ اب ہم سب مل کر جو بھی رائے بنے گی اس کے مطابق ہمیں مل کر ووٹ کرنا ہے اور
ان تمام چیزوں کو بغیر شور کے خاموشی کے ساتھ انجام دینے کی گزارش ہے۔ ہم لوگوں کے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے، کبھی کوئی بھی بات ہدایت آئے گی تو اس کو سمجھنے اچھی طرح سمجھے بغیر فوراً واٹس ایپ پہ اس کو وائرل کر دیتے ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں باطل کی رننیتی سب خفیہ ہے، گپت ہے، اور ہماری رننیتی سب ظاہر کر دیتے ہیں، ہم لوگ ایسا کریں گے ویسا کریں گے، تو وہ لوگ اور سترک ہو جاتے ہیں، وہ پھر اپنی پلاننگ کر لیتے ہیں۔ تو جو بھی کریں ہم منصوبہ بند طریقے سے اور خاموشی کے ساتھ جمہوریت کو مضبوط اور ملک کو بچانے کے لیے پارلیمانی الیکشن میں سیکولر پارٹی جو بھی جس کے سلسلے میں رائے ہوگی اس کے حق میں ہمیں ووٹ کرنا ہے۔ یہ بات بھی دین کے دائرے کی ہے، کیونکہ جب ہم اس کو استعمال کریں گے تو پھر دینی کام کرنا اور مساجد اور مدارس کا نظام سب اس سے جڑا ہوا ہے۔ اس کو ہم دنیاوی چیز نہ سمجھیں، دین کے سے تعلق رکھنے والی ایک چیز سمجھ کر ہم اس میں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری تراویح کو قبول فرمائے، ہمارے زکوٰۃ و صدقات کو قبول فرمائے، اور جو قیمتی ایام باقی رہ گئے ہیں اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ پورے طور پر اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی اور اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔